اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال الى آخر الحديث۔ یہ حدیث جو اب ہم پڑھنے چلے ہیں احادیث کے ذخیرے میں اس کو وہی مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو۔ سورہ فاتحہ کو آپ کو معلوم ہے کہ ام القرآن قرار دیا گیا، یعنی قرآن مجید کی جڑ، اساس، قرآن کا منبع، سرچشمہ، جو بھی آپ اس سے کہیں۔ جیسے کہ ایک گٹھلی میں پورا درخت ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ میں پورا کا پورا قرآن مجید موجود ہے۔ وہی مرتبہ، وہی حیثیت، وہی مقام، وہی اہمیت اس حدیث جبرائیل کو حاصل ہے احادیث کے ذخیرے میں۔ ام السنہ بھی کہا گیا، ام الجوامع بھی کہا گیا اسے۔ یہ حدیث خاص طور پر اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعے کی تفصیل اس میں سامنے آ رہی ہے، جس کے بارے میں اس سے زیادہ ایک مرتبہ سے زیادہ واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن اس کی جو روایات آتی ہیں مختلف صحابہ سے، اس میں نہ صرف یہ کہ لفظی فرق ہے بلکہ ترتیب کا فرق بھی ہے۔ اس سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح لفظاً محفوظ نہیں ہے۔ ایک ہی واقعہ ہے، بعض دوسری چیزوں کے بارے میں تو امکان ہو سکتا ہے نا کہ حضور نے کسی وقت یہ فرمایا ہو، کسی وقت یہ فرمایا ہو، کسی صحابی سے آپ نے یہ الفاظ کہے ہوں، کسی سے یہ کہے ہوں، تو کوئی لفظی فرق اگر ہو تو اس کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک ہی واقعہ، نہایت غیر معمولی واقعہ، اور اس کی بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے بالکل آخری دور کا یہ واقعہ ہے۔ یہ تقریباً تمام شارحین حدیث جو ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے۔ غیر معمولی ہونا اس کا جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ لیکن اس کی روایت اب مختلف صحابہ فرما رہے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن لفظاً فرق ہے، نہ صرف لفظی فرق ہے بلکہ ترتیب میں بھی فرق ہے۔ تو اس سے گویا کہ بہت ہی قطعی ثبوت ملتا ہے کہ بالمعنی تو حدیث محفوظ ہے، باللفظ نہیں۔ باللفظ تو قرآن مجید ہے کہ جو وربل ریویلیشن ہے ہمارے نزدیک، وہی باللفظ ہے قرآن، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور وہ محفوظ ہے۔ حدیث کے اندر یہ ہے کہ مفہوم معنی محفوظ ہے، لیکن لفظ جو ہے اس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ بعین ہی اسی طریقے سے محفوظ ہے جیسے کہ قرآن مجید کے الفاظ۔ دوسری بات وہ نوٹ کیجئے جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک ہے فقہائے صحابہ، ایک ہے فقرائے صحابہ، یا یہ کہ عام صحابہ۔ تو اگرچہ یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو حدیث ہے اس کی جو روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ متفق علیہ ہے، یعنی وہ امام مسلم رحمہ اللہ کے معیار پر بھی پوری اتر گئی سند کے اعتبار سے،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر بھی پوری اتر گئی. دونوں نے اپنی صحیح میں جو روایت درج کی ہے اس واقعے کی وہ حضرت ابو ہریرہ سے. لیکن امت میں جو قبول عام حاصل ہوا ہے وہ حضرت عمر کی روایت ہے. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. تو ویسے اب اس سے معلوم ہوا کہ سند کا رتبہ اپنی جگہ پر، سند کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت متفق علیہ ہونے کی نسبت سے قوی تر ہو گئی، لیکن راوی کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ فقہائے صحابہ میں سے ہے لہذا ان کی روایت کو قبول عام حاصل ہوا ہے. تیسری بات یہ کہ مجھے نہیں معلوم جو آپ لوگوں کے پاس نسخہ ہے اس میں تصحیح ہو گئی ہے یا نہیں. میرے پاس اس کتاب کا جو پرانا جو ایک ایڈیشن ہے اس میں کئی غلطیاں ہیں کتابت کی. ایک تو اس روایت کے آخر میں لکھ دیا گیا تھا بخاری و مسلم، اگر اب بھی ہے تو بخاری کاٹ دیجیے وہاں سے. ویسے میں نے ان سے حافظ صاحب کو چند چیزیں نوٹ کرا دی تھی کہ درست کر دیں، تو اگر درست ہو گیا ہے تو اچھا ہے. یہ روایت جو ہم پڑھنے چلے ہیں یہ بخاری کی نہیں ہے، یہ صرف مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں پہلے جو اس واقعے کی غیر معمولی نوعیت ہے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے جو ابتدائی جملے میں نے ابھی پڑھے تھے ان کو آپ پہلے سمجھ لیجئے، پھر جو اس کا اصل مضمون ہے کہ اہمیت اصل میں ہے کس اعتبار سے وہ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. عن عمر بن الخطاب، یہ میں بتا چکا ہوں عن سے پہلے کیا محذوف ہے، رویہ. روایت کیا گیا ہے خطاب کے بیٹے عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ. عن عمر بن الخطاب، عمر پر زیر کیوں نہیں ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، ورنہ عن کے اثر سے عن عمر ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں، یہ غیر منصرف ہے. عن عمر بن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر سے روایت کیا گیا رضی اللہ عنہ. یہاں شاید ایزن بھی لکھا ہوا ہے اور وہ ایزن صرف اس کتاب کی مناسبت سے ہے. کیوں لکھا گیا ہے کہ جیسے پہلی حدیث حضرت عمر سے روایت تھی ویسے ہی یہ حدیث بھی حضرت عمر سے ہے. یہ ایزن جو ہے صرف اس کتاب کی نسبت سے، کیونکہ پہلی روایت جو ہم نے پڑھی ہے اس کے راوی بھی حضرت عمر تھے، تو ایزن ایسے ہی ڈٹو گویا کہ جیسے وہ روایت حضرت عمر سے تھی یہ بھی حضرت عمر سے. بینما نحنو، جلوسن کا لفظ تو نہیں ہے آگے، یہ غلط ہے، اسے کاٹ دیجیے. بینما نحنو عند رسول اللہ، بینما اسی اثنا میں کہ ہم تھے اللہ کے رسول کے پاس. جلوس کا لفظ جو ہے مانن تو صحیح ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے لیکن روایت میں نہیں ہے، یہ لفظ کسی اور روایت سے غالباً لے لیا گیا ہے. بینما نحنو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اثنا میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ذات یومن، ایک دن، کسی دن. اطلع علینا، کہ اچانک نمودار ہوا ہم پر. طلع جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک دم سامنے آ جاتا ہے، اطلع علینا. طلع کیوں کہا گیا ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی شخص آ رہا ہے چل کر تو رفتہ رفتہ گویا کے سامنے واضح ہوتی ہے اس کی شکل، جیسے کہ سورج رفتہ رفتہ نکلتا ہے. اطلع علینا رجل، ایک شخص، ایک مرد، شدید و بیاض الثیاب، کپڑوں کی سفیدی کا سخت، یعنی جس کے کپڑے نہایت سخت سفید تھے، بہت صاف سفید، سفید براق ہم اردو کے محاورے میں کہیں گے، جس کے کپڑے سفید براق تھے. شدید و سواد الشعر، اسی طریقے سے یہ ڈبل مرکب اضافی ہے. بالوں کی سیاہی کا بھی سخت، یعنی جس کے بال بھی خوب